بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ آج کا پروگرام کرتے ہوئے ناظرین بہت دل دکھ رہا ہے کہ امت مسلمہ کیوں خاموش ہے۔ گزشتہ دنوں پہلے اسرائیلی کورٹ نے یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی ہے، جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن اب جو فیصلہ ہے اس نے بطور مسلمان مجھے تو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو مزید ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا ناظرین، جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے، تاکہ آپ کو آنے والے ہر تجزیے، ہر خبر کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ بات کرتے ہیں ناظرین مسجد اقصی کے بارے میں۔ اسرائیلی کورٹ نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ مسجد اقصی میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں سے ہمارے نبی و آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا سفر کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، انتہائی احترام جگہ، تمام امت مسلمہ کے لیے اسی طرح اہمیت کی حامل جیسے قبلہ دوم ہے۔ پہلی دفعہ کہتے ہوئے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے یا استعمال کو بتاتے ہوئے بڑا دکھ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ فیصلہ ہوا اور امت مسلمہ خاموش۔ 123 ممالک، کلمہ گو مسلمان ممالک خاموش۔ کسی کی طرف سے کوئی ابھی تک بیان نہیں آیا، نہ طیب اردگان صاحب کی طرف سے، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے، نہ ہی سعودیہ کی طرف سے، نہ ہی قطر کی طرف سے، نہ ہی یو اے کی طرف سے، نہ ہی ایران کی طرف سے۔ کسی نے بھی ابھی تک اس چیز پہ کوئی بیان نہیں دیا، اور نہ ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اپنے نبی کا امتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اس پہ پروگرام آج کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، جان جاتی ہے تو جائے میرے نبی کے نام پہ جائے، میری نبی کے آل کے نام پہ جائے، پرواہ نہیں۔ لیکن میں نے بطور اپنے نبی کے امتی ہونے کے لیے یہ پروگرام کرنے کی ہمت کی ہے۔ مسجد اقصی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی۔ ہمارا قبلہ اول، امت مسلمہ خاموش، سعودی عرب خاموش۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں خاموشی ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ اگر ابھی بھی نہ بولا گیا تو کب بولا جائے گا؟ آپ ویسے کہہ دیتے ہیں اسرائیلین پروڈکٹس جتنی بھی ہیں اس کا بائک آؤٹ کریں، اب کہاں کی بات ہو؟ بائک آؤٹ چھوڑیں، ان کو باقاعدہ ہائی کورٹ میں اجازت دے دی ہے کہ جی آپ کر سکیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا انڈیا میں، سیم یہی طریقہ کار تھا کہ ہائی کورٹ نے وہاں کی فیصلہ دیا کہ جی وہاں پہ رام شیو مندر تھا، تو وہ جگہ تو رام شیو مندر کی ہے، تو اس لیے مسجد کو جو ہے یہاں سے شہید کر کے مندر قائم کیا جائے۔ اس وقت جب یہ بات چلی بابری مسجد کو شہید کرنے کا واقعہ ہوا تو میڈیا بولا، کافی ممالک کے جو ہیں اسلامی ممالک کے لوگ بولے، لیکن بول کے خاموش ہو گئی، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہاں پہ مندر قائم ہو گیا۔ اب اس چیز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ جو انڈیا میں بابری مسجد کا سارا واقعہ ہوا اس کے پیچھے اسرائیل ملوث ہے، اور واقعی ثابت بھی ہو گیا اس چیز سے کہ اسرائیل واقعی اس میں ملوث ہے۔ اب اسرائیل نے یہ ایگزامپل کرنی تھی، ایک بلکہ تجربہ کرنا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام کروا کر، ہندوؤں سے یہ کام کروا کر، ادھر کی کورٹ سے یہ کام کروا کے
میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا امت مسلمہ بولے گی، اٹھے گی، اس فیصلے کو رکوائے گی، لیکن بس وہ بیانات دے کر خاموشی سی ہو گئی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی اسرائیل ڈائریکٹلی تو خود نہیں یہ کر سکتا کہ مسجد اقصیٰ میں اسرائیل کے لوگ جو ہیں، لیکن انہوں نے کورٹ کو سہارا بنا کر یہ فیصلہ لے لیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے اندر جائیں گے اور آپ عبادت بھی کر سکیں گے۔ اب اگر کوئی ان کے خلاف بولے گا بھی تو وہ کہیں گے جی فیصلہ ہمارا نہیں، کورٹ کا فیصلہ ہے، کورٹ نے فیصلہ کیا، جائیں کورٹ میں لڑیں۔ کورٹ ان کی، کون لڑے گا؟ یہاں پہ تو ابھی تک بیان نہیں آیا امت مسلمہ کی طرف سے، تو لڑے گا کورٹ کی تو دور کی بات۔ کہاں گئے وہ مولانا حضرات جو اتنے بڑے بڑے فتوے دیتے، جو لوگوں کو تنقید کرتے، جو میڈیا پہ آ کے، ٹی وی پہ آ کے، اخبارات میں آ کے اسرائیل کے خلاف بولتے تو ہیں لیکن انہی کا فنڈ بھی کھاتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ بطور مسلمان ہم سب کا اس ٹائم فرض ہے کہ جیسے ہم ہیش ٹیگس ٹرینڈس آج کل بڑا ان ہے ہم ینگسٹرز میں، اسی طرح اس کا ایک ٹرینڈ چلائیں، سیف مسجد اقصیٰ، اینڈ ویک اپ آل مسلم کمیونٹی، ریز دا وائس فار دا مسجد اقصیٰ۔ اس ٹائم وہاں پہ فلسطینی جو کچھ میرے پاس میں نے ڈیٹیلز نکالی، کچھ اپنے ریسرچ ٹیم سے بھی کہا کہ ڈیٹیلز نکال کے دے، ان ڈیٹیلز کے مطابق جی اس ٹائم جو 30 ٹنل بنائے جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے جو ارد گرد ہیں، اس کو گرانے کا منصوبہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی اپیل کی ہے تمام امت مسلمہ سے کہ آواز بلند کریں، اس مسئلے کو روکا جائے، قبلہ اول کا جو ہے احترام برقرار رہے اور ایسا نہ ہو۔ اس کے علاوہ فلسطینی عوام جو ہے وہ بھی اس ٹائم روڈوں پہ آ چکی ہے اور کافی وہاں پہ جو ہے وہ معاملات کشیدہ بھی ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی پیک گاٹ 2 ایک 3D فیچر بنایا ہے، جس میں یہ اسرائیل کی طرف سے بنایا گیا 3D فیچر، جس میں واضح طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بم نکلتا ہے، ایک میزائل نکلتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے مینار پہ لگتا ہے اور وہ مینار شہید ہو جاتا ہے۔ یہ 3D اینیمیشن جو ہے وہ تقریباً آج سے کوئی 1.5 سال پہلے یہ آ گئی تھی، اور بالکل اس 3D اینیمیشن کی طرح ہی اس ٹائم جو ہے اس کو پلان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب تنقید شروع ہوگی کہ ہماری عبادت کا ٹائم ہے، آپ اذان کیوں دے رہے ہیں، ہماری عبادت کا ٹائم ہے، آپ اذان کیوں دے رہے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ بیس بنا کر جو ہے وہ فسادات ہوں گے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا جو 3D پلان ہے اس پلان پہ عمل کیا جائے گا۔ خدارہ میری ابھی بھی گزارش ہے تمام امت مسلمہ کے سربراہان سے، اگر سربراہان سو رہے ہیں، جو میرے ویورز ہیں جو اس میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، امت محمدی ہونے کے ناطے ہم نے بروز محشر اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اس میرے تجزیے کو، اس میسج کو، تجزیے کو چھوڑیں، اس میسج کو جتنا پھیلا سکتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، اپنے تمام دوستوں کو پھیلائیں، آواز بنیں۔ ہم نے اپنے قبلہ اول بچانا ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں پہ امید نہیں ہے، کیونکہ ان کو کرسی چاہیے، ان کو روب چاہیے، ان کو دبدبہ چاہیے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس محمد کی لاڈلی قوم ہیں جس نے رو رو کے ہمارے لیے رحمتیں اور بخشش مانگی، تو کیا ہم اپنے محمد کے کلمے کی لاج نہیں رکھیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ دل سے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، میرا یہ میسج سب کو دے، اس میسج سے، تاکہ سب جاگیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو بچانا ہے۔ اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو میرے نبی کا گھر ہے وہ کبھی بھی شہید نہیں ہو سکتا، اس کی رب تعالیٰ
اور ملائک جن و بشر حفاظت فرما رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ ہے، سوچئے گا بروز محشر ہمیں نبی کی شفاعت چاہیے کہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔